مبارک مہینہ، برکتوں والا، رحمتوں والا، فضیلتوں والا، بے پناہ عنایات والا ماہ رمضان آپ نے دیکھا کتنی جلدی گزر گیا۔ اب تو مہمان گھڑیاں رہ گئی ہیں، 2 عشرے بیت گئے اور سب اپنے ذوق کی بنا پہ اس بات کو محسوس کرتے ہیں اہل ایمان کہ بہت جلد ہم سے یہ رخصت ہو رہا ہے۔ اب اس بات پہ ہمیں توجہ دینی ہے کہ باقی جو ماندہ لمحات ہیں، ان ساعتوں کو، ان دنوں کو، ان راتوں کو ہم بہت کوشش کر کے، بڑی محنت کے ساتھ، بڑے اخلاص کے ساتھ عمل میں اور زیادہ آگے بڑھ کے ان اوقات کو ہم گزاریں تاکہ ہم برکتوں کو سمیٹ سکیں، ان رحمتوں کو، انوارات کو، برکات کو، اس لیے کہ رحمت کا دروازہ کھلا ہے، مغفرت اور بخشش، عطا، بے حد و حساب کرم نوازی اور نیکی پہ اجر و ثواب آپ دیکھ لیں اس ماہ مقدس میں بڑھ جاتا ہے۔ جیسا ہم نے پہلے بیان کیا، نفل کا فرض کے برابر ثواب، فرض 70 فرائض، نیکیوں کا اجر بڑھ جاتا ہے، اخلاص کی بنا پہ بے حد و حساب اجر و ثواب۔ تو اس آخری عشرہ میں ان گھڑیوں میں بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے، اور اسی بات کی تعلیم ہمیں حضور سرور کون و مقام صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ملتی ہے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو دیکھتے ہیں، ان کے مبارک عمل کو دیکھتے ہیں، سنت رسول کو دیکھتے ہیں، تو آخری عشرہ جب بھی آتا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ آخری عشرہ میں حضور سرور کون و مقام صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی زیادہ محنت کرتے، مجاہدہ کرتے، کوشش کرتے۔ ناظرین، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل وہ تو سبحان اللہ پہلے سے اعمال کے اعتبار سے، نیکیوں کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے آپ کی ذات عالی مرتبت کو فالو کیا جاتا ہے، آپ کی غلامی سے اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے۔ تو عمل میں تو پہلے سے ایک بلند معیار رکھتے ہیں، لیکن اس آخری عشرہ میں ایک بڑا خاص پیغام دیا، امت کو پیغام دیا۔ وہ پیغام ہے محنت کا، کوشش کا، زہد کا، مجاہدہ کا، عمل کا، استقامت کا، خلوص کا، رجوع اللہ کا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانے کا، سنت رسول کے نور کو اپنانے کا۔ اس کے لیے ہم جتنی محنت کریں کم ہے، اور اس تعلیم کو ہمیں براہ راست مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے حاصل کرنا چاہیے۔ حضرت سیدہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین، آپ راویہ ہیں، آپ فرماتی ہیں اذا دخل العشر شد مئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، متفق علیہ، روایت ہے بخاری و مسلم شریف کی۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب عشرہ آخر، یہ آخری عشرہ، آخری 10 دن ماہ رمضان کے آ جاتے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمر بستہ ہو جاتے۔ اللہ اکبر! آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلے سے عمل اور کے اعتبار سے، استقامت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے بلند تر معیار آپ کی ذات عالی مرتبت کا، لیکن اس آخری عشرہ میں یہ میسج ہے، یہ پیغام ہے، اس پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے، اور اس بات کو ہمیں اس آخری عشرہ میں اخذ کرنا ہے، ذہن نشیں کرنا ہے، دل میں بٹھانا ہے اور عمل کرنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ آپ کا کمر بستہ ہو جانا۔ یہ محنت پہ اور مجاہدہ پہ، اس کی طرف اس کی انڈیکیشن ہے، یہ رہنمائی کرتا ہے۔ اور دوسرا فرماتی ہیں وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اس آخری عشرہ کی راتوں کو آپ زندہ کرتے۔ زندہ کرنے سے مراد یہ ہے عبادت میں مشغول رہتے۔ پھر وہی بات کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دن رات اللہ کی یاد سے آباد ہیں، عمل و اطاعت کے اعتبار سے انسان تصور نہیں کر سکتا اتنا بلند معیار آپ کی ذات عالی مرتبت، آپ کی اسوہ حسنہ میں۔ لیکن راتوں کو زندہ کرنا، یہ میسج ہے امت کے لیے، پیغام ہے کہ امت غفلت کی نیند نہ سو جائے۔ اب یہ ساتھ ہیں، یہ گھڑیاں غفلت میں گزارنے والی نہیں ہیں۔ شب بیداری کی جائے، تہجد گزار بنا جائے، راتوں کو جاگا جائے، نماز تراویح میں قرآن پاک سنا جائے، تہجد میں رات کے پچھلے پہر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے دعا کی جائے، جھولی پھیلائی جائے، مغفرت طلب کی جائے، معافی مانگی جائے، توبہ کی جائے، استغفار کے کلمات پیش کیے جائیں۔ اور اسی طرح آپ فرماتی ہیں وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بیدار رہتے، جو ہمیشہ تہجد گزار اور شب بیدار ہیں، لیکن آقا راتوں کو زندہ کرتے، یعنی شب بیداری فرماتے، اور اپنے اہل و عیال کو بھی ان راتوں کو جگاتے۔ یہ ایک اندر میسج ہے، ہم اپنے اہل و عیال کو، بچوں کو، اہل خانہ کو اور باقی خیش اقارب کو، دوستوں کو، ہم سب کو یہ گائیڈ کریں کہ یہ گھڑیاں سونے والے نہیں ہیں، غفلت میں گزارنے والے نہیں ہیں، ان کو سستی اور کاہلی کی نظر نہیں کرنا، اور ایسے مشاغل جو ہمیں اتنی برکتوں سے خدا نخواستہ محروم کر دے، ان میں نہیں ہم نے جانا۔ لوگ بہت آخری دنوں میں بزی ہو جاتے ہیں، شاپنگ ہے، عید کی پریپریشن ہے، سب کچھ کیجئے، لیکن ان گھڑیوں کی قدر بھی تو کرنی ہے۔ ہم کہیں غفلت میں ان ساعتوں کو کھو نہ دیں، محروم نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرے، ہر ایک کو بے حد و حساب عطا فرمائے۔ باقی سب مشاغل اور کام کاج کیے جائیں،
لیکن یاد رکھنا ہے ناظرین کہ اس کے دن اور رات اس کی آخری عشرہ کی ہمیں بطور خاص قدر کرنی ہے، اور اس میں دعا کے حوالے سے آخری عشرہ میں کثرت سے دعا کیجیے، ہر ذکر کیجیے، دعا کیجیے، درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے، اور یہ دعا تعلیم کی گئی ہے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، مالک ہمیں معاف فرما دے، ہماری بخشش فرما دے، تو مغفرت فرمانے والا ہے۔ پورے اخلاص کے ساتھ ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، اور بطور خاص جو شب قدر لیلۃ القدر اس آخری عشرہ میں ہے اس میں بھی کثرت سے دعا کریں، اپنے لیے بھی کریں، پوری امت کے لیے کریں۔